السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب قصہ شروع کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عامر بن عاص بن ارم بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ احقاف میں رہا کرتے تھے، اور احقاف عربی میں ٹیلے کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ عمان اور حضرموت کے درمیان واقع تھا۔ ان کا رہنا سمندر کے کنارے شہر میں تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے ستونوں کے بنے خیموں میں رہا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی عاد ارم جو ستونوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں کی فراوانی دی تھی اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی۔ اس طرح قوم نوح کے بعد یہ دوسری قوم تھی جنہوں نے بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے۔ ان کے ظالم کمزور لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین کرتے ہیں: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کی توہین کی، اس پر مختلف قسم کے عیب لگائے۔ جب ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت پر آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری دی اور نافرمانی پر اللہ کی عذاب کی وعید سنائی، تو انہوں نے جواب میں کہا: ہم تجھے کم عقل سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ انکار کر دیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے: تیرے پاس اس بات کی کوئی دلیل تو موجود نہیں ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اس لیے ہم صرف تیرے کہنے پر ہی اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے خیال میں تو ہمارے معبود کے کسی بری جھٹکے میں آ گیا ہے۔ تو نے ہمارے سامنے کوئی معجزہ تو پیش کیا نہیں، اور نہ ہی تیرے پاس رسول ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے، اس لیے ہم تیری بات تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے کسی معبود نے تجھ سے ناراضگی کی وجہ سے تیری عقل خراب کر دی ہے، اسی لیے تو بے تکی باتیں کر رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں تو اللہ کے سوا ان سب سے الگ ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ یہ ہود علیہ السلام کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے۔ ہود کی قوم کو بڑا تعجب یہ تھا کہ ان کے ہی جیسا ایک انسان جو ان کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہی شبہ کفار مشرکین پیش کیا کرتے تھے ہمارے نبی کے بارے میں: اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات قابل تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی، وہ لوگوں کو ڈرائے۔ آج کے کچھ مسلمان ایسا ہی ہے، ہمارے نبی کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 اور 95 میں کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ جانے کے بعد
ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے سہتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ اس کے علاوہ وہ قوم کے سرداروں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے یہ بھی کہا یہ بات درست نہیں ہے، جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ تو پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یہ سلسلہ بس ایسا ہی جاری رہے گا۔ اسی طرح کا دہریہ کا بھی عقیدہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ مرنے کے 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے گمراہ کے۔ قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ہود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تم جو ہر بلند مقام پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو یہ فضول کام ہے۔ انہوں نے قوم سے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان میں صرف فخر کیا کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ہود نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ قوم نے ہود سے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے اسے لے آ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی تیری پیروی کریں گے، تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر ہم تیری نہیں مانیں گے۔ یہ پہلوں کے طریقے ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تب ہود علیہ السلام نے فریاد کی اپنے رب سے کہ اے میرے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ جواب ملا اللہ کی طرف سے یہ تو بہت جلد ہی اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ مفسرین اور مؤخرین ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کے ساتھ کفر پر ہی جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان پر بارش نہ برسائی، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ مصائب کا شکار ہو گئے۔ اس وقت یہ رواج تھا جب لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر اللہ سے دعا فریاد کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ان لوگوں میں بڑا مشہور اور عام تھا۔ پھر قوم عاد کے سرداروں نے تقریباً 70 افراد بارش کی دعا کے لیے بیت اللہ بھیجے۔ جب یہ لوگ بیت اللہ پہنچ کر دعا مانگی، اس پر اللہ نے 3 مختلف رنگ یعنی سفید، سرخ اور سیاہ کے بادل ظاہر کیے، اور آسمان سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو۔ تو ان لوگوں نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا۔ اس پر پھر آواز آئی کہ تو نے عادیوں کی ہلاکت کو اختیار کر لیا ہے، اس سے ان کا نہ کوئی بوڑھا بچے گا اور نہ ہی کوئی بچہ، سب لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر سیاہ بادل اللہ نے عادیوں کی طرف چلا دیا۔ جب وہ مقام مغیث نامی وادی تک پہنچا تو قوم عاد کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب تھا جسے وہ جلدی طلب کر رہے تھے۔ یہ تند و تیز آندھی کی شکل میں عذاب تھا جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلائی گئی، جس سے قوم عاد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر ایک باڑے میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ ہوا ان کے لیے خوشبو اور تازگی کا ذریعہ بنی۔ جب عادیوں کو ہوا
فضا میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ کچل کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضرموت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعہ سے ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور